السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ گزشتہ جمعے میں ہم سورہ المعون پہ رکے تھے۔ اس میں اللہ پاک نے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں کے مقصد سے غافل ہیں کہ یہ کیوں کروائی جا رہی ہیں، کیوں پڑھائی جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایمان کی زیادتی کے لیے، بڑھوتری کے لیے، نشو و نما کے لیے یہ نماز ہوتی ہے، جس میں انسان آ کے اللہ کے سامنے چارج ہوتا ہے، اپنا سر رکھتا ہے، اس کے احکامات سنتا ہے، ہدایت کی دعا مانگتا ہے، تو پھر یہاں سے ریچارج ہو کے جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس دنیا میں رہتا ہے وہاں قسم قسم کے وائرس ہیں، قسم قسم کے وسوسے ہیں، تو ان میں یہ بڑی ضرورت ہے کہ انسان ان پگڈنیوں سے بچنے کے لیے اور صراط مستقیم پر رہنے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتا رہے۔ اسی لیے ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جس کا جو اظہار ہے ایمان کا وہ نماز ہے، اور نماز کے کامیاب ہونے، قبول ہونے اور اس کے مقصد کے پورا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ یتیموں کا خیال کرے، غریبوں کا خیال کرے، مسکینوں کا خیال کرے، جو بھی ضرورت مند ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھے، ادروائز ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی جب تولا جائے گا، ناپا جائے گا تو وہاں گنا نہیں جائے گا۔ نمازوں میں وزن ہمارے اس عمل پر کی بنیاد پر ہوگا جو ہم معاشرے میں جا کر کرتے ہیں، اس سے ناپا جائے گا۔ ایک موبائل یا ایک جو ایمرجنسی لائٹ ہے وہ آپ صبح لگا دیں تو اس کو 48 گھنٹے آپ لگائے رکھیں، چارجنگ والی اس کی لائٹ بھی جلتی رہے، آپ بھی مطمئن۔ لیکن جب اندھیرا ہو اور بجلی چلی جائے اور آپ اسے جلائیں تو وہ جلتے ہی ختم ہو جائے، تو آپ نے اس کو رکھ کے پھر کیا کرنا ہے؟ خوبصورت ہو تو بھی، نئی لگتی ہو تو بھی آپ اٹھا کے اس کو پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کام نہیں کر رہی، چارجنگ بھی لے رہی ہے۔ تو ایک وہ کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی چارجنگ کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اس سے کام لیتے ہیں۔ یہ جوڑا جو ہے یہ نماز کا اور انفاق کا، یہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ بیان ہوا، اور ایمان کے اظہار کے لیے بھی اگر تمہارے اندر ایمان تھا تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا؟ ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں نا کہ بجلی ہے یا نہیں، تو بجلی دیکھی کسی نے نہیں۔ بچہ جو ہے وہ دوربین نہیں اٹھاتا، بچہ دوڑتا یا تو پنکھے کا وہ بٹن آن کرتا ہے یا بلب والا بٹن آن کرتا اور پھر اطلاع دیتا ہے کہ بجلی ہے، یعنی بجلی اپنے کام سے نظر آتی ہے بچے کو بھی، اور بچے کو بھی پتہ ہے
کہ بجلی جو ہے وہ کام سے نظر آتی ہے، لائٹ جلے گی تو اس کا مطلب ہے بجلی ہے، اور اگر نہیں جلے گی تو بجلی نہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم۔ روزہ تو ایمان رکھواتا ہے، تو پہلے ایمان جاتا ہے پھر روزہ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ اہل جنت جو ہے وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے۔ ظاہر ہے دنیا میں تو اکٹھے رہے ہوں گے نا، ہو سکتا ہے ایک ہی گھر کے افراد ہوں، ایک ہی محلے کے ہوں، ایک ہی آفس کے ہوں، کلاس فیلوز ہوں، پہچان والے سے بندہ پوچھتا نا بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہوا بھائی صاحب، کیوں پکڑے ہوئے آپ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کسی کو پکڑ کے پولیس ہتھکڑیاں لے کے جا رہے ہو، آپ کو اچھا کیا ہوا ہے بھائی؟ تو وہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھائی تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پوچھ رہے ہیں وہ ان کو جنتی سمجھ رہے تھے، اسی لیے پوچھا نا تعجب کے ساتھ۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں سقر میں کون سی چیز لے گئی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور گپے مارنے والوں کے ساتھ، فلسفے بگارنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم بھی گپیں لگا دو، اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، ویسا ہے، کوئی تھوڑی پوچھے، ایسے مولویوں نے ہمیں ڈرایا ہوا ہے، بس وہ سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، گپے مارنے والوں کے ساتھ ہم بھی گپے مارا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم الدین یعنی بدلے کے دن کی، جس دن نیکی اور بدی کا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں نہ بدی کا بدلہ ہے نہ نیکی کا بدلہ ہے، صرف درج کی جا رہی ہے۔ یہ دنیاوی سزائیں جو ہیں یہ کوئی ہماری بدی کا بدلہ نہیں ہے، یہ معاشرے کو ڈرانے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اہل دانش قصاص میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری جانوں کے دفاع کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ آئندہ کو بندہ مارنے سے پہلے سوچے، اس لیے عبرت کے لیے رکھی گئی ہیں، بدلہ نہیں ہے۔ کیسے بدلہ ہو سکتا ہے؟ ایک بندے نے 1000 بندے مارے ہوئے، کوئی جہاز اڑایا ہوا ہے، بازار میں دھماکہ کیا ہو، آپ اس کی ایک جان لے کے سمجھتے ہیں بدلہ ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، اس کو اس دن لایا جائے گا جب مارا جائے گا اور زندہ کیا جائے، مارا جائے گا اور زندہ کیا جائے، یعنی جو ہر لمحہ وہ مرے گا اور جیے گا، عذاب چکھے گا، وہ مرنے کی دعائیں کرے گا، فرشتوں سے یہ نہیں کہے گا کہ اپنے رب سے کہو ہمیں بخش دے، ہمیں جنت میں داخل کرے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ مالک سے کہیں گے کہ اے مالک تو رب سے دعا کر، لِيَقْضِ عَلَيْنَا، ہمیں مار دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اب مرنا نہیں ہے، تم نے رہنا ہے ہمیشہ، ابھی سارا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ فرشتوں سے کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، اور آگ والے فرشتوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے صرف ایک دن تو عذاب ہٹا دینا۔ انہیں یہ یاد ہے وہ جمعے والے دن چھٹی ہوتی تھی امارات میں، سنڈے والے دن پاکستان والے کرتے تھے، کوئی ہفتے میں ایک چھٹی دے دے عذاب سے، نیند پوری کر لیں۔ لِيُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کے رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے؟ یہ دن تمہیں انہوں نے بتایا نہیں تھا؟ یہ احوال تمہیں سنائے نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بالکل آیا تھا۔ قالوا فادعوا، وہ کہیں گے پھر دعا کرتے رہو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا کبھی بھی نشانے پہ نہیں پہنچتی، بھٹک جاتی ہے رستے سے، ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان ڈائیورٹ ہو گیا تھا خدا سے۔ تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی۔ موت اصل میں یقین ہے، کافر کو بھی یقین آ جاتا اس وقت،
کہ اگر یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور فرشتے پہنچ گئے ریکوری والے، تو اس کا مطلب ہے وہ جو باقی باتیں بتاتے تھے وہ بھی صحیح، ان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ وہ جب نائی آتا ہے نا ہمارے یہاں دیہات میں جو سیپ والا ہے، تو وہ اس کے پوری وہ کٹ ہوتی ہے، ایسے کر کے اس کو کھول کے وہ رکھتا ہے سجا کے، اس میں سے پھر چیزیں نکالتا ہے وہ، تو ساتھ ساتھ اس بندے سے جس کو اس نے کرسی پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے بال بنانے کے لیے، داڑھی بنانے کے لیے، تو اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا رہتا ہے، چودھری صاحب اور سناؤ جی فصل آج کتنی ہوئی ہے۔ وہ فرشتے کٹ سجا رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ گپ بھی لگا رہے ہوں گے، ہاں بھائی سناؤ کیا کرتے رہے تم دنیا میں، اخرجوا انفسکم، نکالو جان، ہم جان لینے آئے، والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے منہ پر ماریں گے، پشتوں پر ماریں گے، اخرجوا انفسکم الیوم تجزون بما کنتم تعملون، آج تمہیں اس کی اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ تو اسے کافر کو بھی پتہ چل جائے، اس کا نام ہے یقین۔ اسی لیے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو موت کو دوسرا نام کیا ہے؟ یقین۔ ایسا نہیں کہ حضور کو پہلے یقین نہیں تھا اور بندگی کے بعد یقین آئے گا، وہ یقین سے مراد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی آپ کو موت آ جائے، اس کا دوسرا نام یقین ہے۔ اب یقین کا دیکھیں، ایک بندہ ہے آپ سمجھ لیں کہ بس اللہ لوگ ہیں، اسے کوئی سمجھ نہیں، لیکن اس کو بھی آپ کہیں نا کہ اگر 1 روپیہ دو گے تو 700 ملیں گے، تو وہ بھی فوراً نکالے گا۔ اور مزے کی بات یہ کہ اگر پاس نہ ہوں تو کرے صبر کرو بھائی صاحب، وہ جیسے وہ کون والے کو، آئس کریم والے کو دیہات میں روکتے ہیں نا، صبر کرو، گھر سے جا کے پیسے لے کے آتے ہیں، وہ کسی سے ادھار لے کے دے گا، اسے بھی پتا کہ 1 کے مقابلے میں 700 جو ہے وہ فائدے کا سودا ہے۔ حل ندلکم علی تجارہ، یہ تو تجارت ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ پاک نے مومنوں سے ان کی جان خرید لی ہے، ان کا مال خرید، جب جان لے لی ہے تو مال تو پھر اس کے تابع ہو گیا نا، اور نبی اس کو وصول فرماتے ہیں، جس کو بیعت کہتے ہیں۔ بیعہ کس سے بنا ہے؟ بیعہ بیچنے سے بنا ہے، ہم بیچتے ہیں۔ ایمان اصل میں سودا ہے اللہ پاک کے ساتھ، اور اس سودے کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ پھر جہاں جہاں میں تمہیں کہوں وہاں وہاں خرچ کرتے رہے، اگر اس کو میرا سمجھتے ہو، اگر سودا ہو گیا ہے، چیز میری ہو گئی ہے، تو اب جہاں جہاں میں کہوں وہاں وہاں تم اس کے خرچنا ہے۔ ایک بندہ آپ کو جاتے ہو 500 درہم دے جاتا ہے، 1000 درہم دے جاتا ہے، میں پاکستان جا رہا ہوں یار، اب یہ ذرا اپنے پاس رکھو، مجھے جو بھی چیز چاہیے ہوگی، آنے جانے والا کوئی بھی ہوا تو میں تمہیں فون کر دوں گا، تو وہ لے کے بھیج دینا، ایڈوانس دے کے گیا ہے، اور پھر وہاں سے فون کرتا ہے یار وہ فلاں بندہ، وہ یونس، وہ اشرف، وہ آنے والا ہے، تو اس کے ہاتھ وہ ایمرجنسی لائٹ لے کے بھیج دینا، وہ فلاں موبائل لے کے بھیج دینا۔ یہ ہے چیز ہمارے پاس ہے، اولاد ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، یہ اعتبار ہے میرے رب کا، اور اس نے کہا کہ فلاں جگہ خرچ دینا، فلاں جگہ خرچ کر دے، یہ ہم کس کا دے رہے؟ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور انہیں اس مال میں سے دو، اللہ کے اس مال میں سے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے ان کو دو، الَّذِي آتَاكُمْ، جو اس نے تمہیں دیا، تمہارے پاس رکھا ہوا اس کا۔ کس کو؟ فرمایا اگر کوئی مکاتبت کرتا ہے غلام آ کے کہ جی تسی لم سم میرے کو پیسے لے لو، یہ دیہڑی لگواتے تھے نا غلام سے، روٹی دیتے تھے اس کو، وہ بھی اپنی مرضی کی، تو اللہ نے کہا کہ ان سے مکاتبت کر لیا کرو۔ اگر کوئی جان چھڑانا چاہتا ہے غلامی سے، اسلام نے غلامی کو ایجاد نہیں کیا، نہ غلامی کو پروموٹ کیا ہے، نہ غلام بنانے کی ترغیب دی ہے، چھڑایا ہے، یہ ہے تو چھوڑ دو، جھوٹی قسم کھائی ہے، کفارے کے لیے غلام چھوڑ دو، روزہ توڑا ہے، غلام آزاد کر دو، فلاں کام کیا ہے، غلام آزاد کر دو۔ فرمایا جو بندہ تم سے مکاتبت کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ مکاتبت کر لو اور اس کی مدد کرو، یعنی اس نے اگر تمہارے ساتھ 2000 یا 10,000 ریال پہ، دینار پہ سودا کیا ہے، تو تم اپنی زکوٰۃ میں سے، اپنے مال میں سے کوئی 1000 اپنی طرف سے اس کو ڈال دو،
کہ یار چلو 1000 میری طرف سے سمجھ لو، تمہیں 9000 دے دینا، تم اس میں سے کچھ اپنا حصہ ڈالو، صرف لالچ نہ کرو اس میں کہ بھائی اتنا سے لینا ہے۔ لیکن جو جملہ استعمال فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ اپنے مال میں سے دو، فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اللہ کا مال، اس میں سے اسے دو۔ ہم جھوٹ موٹ کہتے ہیں اللہ کا ہے، پکا ہمارا ہے، فرعونی قبضہ ہے ہمارا، نہیں دینا۔ شیطان آ کے ڈراوے دیتا ہے، جب بھی انفاق کا سوچتے ہیں ہم لوگ، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراوے دیتا ہے فقر کے، مارے جاؤ گے، بیڑا غرق ہو جائے گا، بٹھا بیٹھ جائے گا، کچھ نہیں بچے گا تمہارا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، اس سے تمہاری مصیبتیں، جن مصیبتوں سے وہ تمہیں ڈراتا ہے نا، تمہارے بیٹے کو بھی کل کینسر ہو سکتا ہے یار، وہ کیوں ہو کینسر یار؟ میں پیسہ اس لیے جمع کروں کہ میرے بیٹے کو کینسر ہوگا، پھر میں اس پر خرچ کروں گا۔ میں یہ دعا رب سے کیوں نہ کروں کہ اللہ میں فلاں کی مدد کر رہا ہوں، تو میرے اوپر رحم فرما، میرے بچوں پہ بیماری نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ جس قسم کا معاملہ تم کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُكُمْ، وہ تمہیں لازم اس کا کمپنسیشن دے گا۔ بھوکے کے کھلاؤ گے، رب تمہیں کبھی بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ یتیم کی مدد کرو گے، تمہارے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اسباب بنائے گا۔ بہت سارے یتیم ہیں، باپ کی زندگی میں فاقے ہوتے تھے، باپ مرا ہے تو کچھ کھانے کو ملا ان کو، جس نے ہاتھ رکھا ہے وہ اپنے بچوں سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ رب نے کھڑا کیا اس کو۔ تو اس کی نشانی یہ ہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، انفاق نہ کرنا اصل میں آخرت کے دن پر، بدلے کے دن پر ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو یقین کی حد تک لے جاؤ، بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، صرف ایمان نہیں، آخرت پر یقین ہو تو بیڑا پار ہوتا ہے۔ ہم دیکھ لیں یہاں پہ، ہم یہی نہیں، بیرون ملک سب کا یہی حال ہے کہ یہاں صرف گزارا کرتے ہیں۔ کون سا شریک جہاں دیکھ رہا ہے؟ ٹوٹی بھی ہوئی ہے تو کون سا شریک دیکھ رہا ہے یار؟ روکی سوکی کھاتا ہوں تو کون سا شریک دیکھ رہا ہے؟ سارے ڈیرے والے ایسا ہی ہیں، سب پردیسی یہی سوچتے ہیں کہ 2000 میں سے 150 رکھو، باقی پاکستان بھیج دو، کیونکہ پاکستان جانے کا یقین ہے۔ یہاں رہتے ہیں، پتہ ہے پرائی چیز ہے، وہ پانی والی ٹوٹی جو ہے وہ لیک ہے، پانی اس میں سے گرتا رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن پاکستان اٹلی والی لے کر بھیجتے ہیں کیونکہ یقین ہے جانا ہے، وہاں موج کریں گے۔ یہ پرائی چیز ہے، یہ دنیا بھی پرائی چیز ہے، اس میں تمہارا وہی ہے ما اکلا، جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یہ تمہارا اس میں سے حق تھا۔ وَأَلْبَسَ وَأَبْلَى، اور پہنا اور پرانا کر دیا، کپڑے پہنتا رہا، پرانے ہو گئے، یہ تمہارا ہے۔ اکلا و افنا، اکلا و افنا، کھا لیا اور فنا کر دیا۔ البسا پہنا اور ابلا اس کو پرانا کر دیا۔ وَصَدَقَ، صدقہ، وَأَبْقَى، صدقہ دیا اور بچا لیا۔ سمجھ لگی؟ تین ہی چیزیں، کھا لیا، فنا کر دیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، اور صدقہ دے دیا اور بچا لیا۔ وہی ہے آپ کا جو آپ نے آگے بھیجا، باقی وارثوں کا ہے۔ جو بندہ وراثت چھوڑ کے نہیں جاتا اس کے بچے سلوک اتفاق میں رہتے ہیں، غریب ہوں گے لیکن آپس میں دشمن نہیں ہوں گے۔ جو چھوڑ کے جاتا ہے، ہمارے کتنے دوست ہیں جاننے والے ہیں، ان کے بچوں کو بھی ہم جانتے ہیں، باپ کی زندگی میں بڑا سلوک اتفاق تھا، باپ فوت ہونے کی دیر ہے، فلاں میں لوں گا، فلاں میں لوں گا، فلاں میں لوں گا، ایک ابوظہبی میں ہے، دوسرا دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، تیسرا پاکستان ہے، آپس میں بولتے ہی نہیں۔ دشمنی کیا ہے؟ یہی وراثت۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ پاک نے اپنے انعام گنوانے کے بعد
سورہ الفجر میں پھر کیا فرمایا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم اکرام نہیں کرتے یتیم کا، یعنی تمہیں یہ خیال نہیں کہ میرے بھی بچے ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا جب وہ مرنے والا مرتا ہے تو اے وہ لوگوں جن کی اولاد ہے وہ سوچیں ذرا کہ ان کا کتنا اپنی اولاد میں دھیان ٹنگا ہوا ہے، وہ مرنے والا بھی اسی طرح ٹنگے ہوئے دھیان کے ساتھ مرا ہے۔ اسے پتہ کہ جو میرا بھائی کھڑا ہے نا سرانے، اسی نے میرے بچوں کی گچی دبانی ہے، اسی نے قبضہ نہیں چھوڑنا، جو زمین اس نے جہاں ہل چلا رہا ہے نا کہ بھائی جان آپ بیرون ملک ہوتے ہیں تو آپ تو کرتے نہیں تو میں ہی کھیتی باڑی کر لیتا ہوں، چیز تو آپ کی ہے، جب آئیں گے آپ لے لیجئے گا، تو تب تک میں فصل بوتا ہوں۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، ماں کا پیٹ ہے، بھائی ہیں ہم لوگ۔ وہ مر جاتا ہے۔ پردیس کی موت اسی طرح ہوتی ہے نا، صبح ڈیوٹی پہ گیا اور وہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہمارے جاننے والے تھے، ماں فوت ہو گئی، مندرے کے تھے، بدازاد سے وہ آ رہے تھے، دونوں بھائی ایمرجنسی، تیسرا بھائی ایئرپورٹ پہ لے کے ان کی ٹکٹ کھڑا تھا، دونوں بھائیوں کے بار بار پوچھا کہاں پہنچے، کہاں پہنچے؟ مگاترا بیس کے پاس پہنچے، ظاہر ہے سپیڈ مار رہے تھے، پہنچنا ہے، فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے۔ اچانک ایک ریکوری اپنی لائن سے نکلی ہے، ان کے ٹریک میں آئی ہے، مارا پیچھے سے، ریکوری نے پورا دونوں کی گردن ہی اتار کے رکھ دی، دونوں بھائیوں۔ وہاں بھی ماں کی میت پڑی ہوئی ہے، اس کو رو رہے ہیں، اور اطلاع پہنچ گئی کہ وہ دونوں بھائی بھی مارے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے، جوان، 25 سال کا ایک 27 سال کا۔ ہماری موت تو اس طرح ہوتی ہے، رونے والا کوئی نہیں ہوتا یہاں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہاں لوگ مرتے نہیں؟ وہاں تو پاکستان میں تو ایک گاؤں میں ایک میت ہو جائے نا تو کام رک جاتے ہیں، اس دن فصل کاٹنے کوئی نہیں جاتا، ہل چلانے کوئی نہیں جاتا، مستری کو بھی منع کر دیتے ہیں، ہمارے گاؤں میں ماتم ہو گیا ہے تو آج نہیں آنا۔ سب کو پتا ہوتا ہے، سب جاتے ہیں، وہاں پتا چلتا ہے فلاں مر گیا، یہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا، ساتھ والا مر جاتا ہے۔ لیکن آپ اسپتال جا کے دیکھیں، ہر نماز کے ساتھ جنازے ہوتے ہیں، کوئی مصر کا ہوتا ہے، کوئی فلسطین کا ہوتا ہے، کوئی پاکستان کا ہوتا ہے، کوئی انڈیا کا ہوتا ہے، دنیا مر رہی، لیکن پتہ رونے والا کوئی نہیں۔ یہاں پہ یہاں مہمان آ جائے، ڈیرے میں جگہ نہیں ہے بٹھانے کی، کوشش کرتے ہیں کہ مرنے کا پتہ کسی کو نہ چلے، کہ لوگ فاتحہ کے لیے آئیں گے، جگہ نہیں ہے ڈیرے میں، کہتے ہیں قاری صاحب نام نہیں بتانا، دعا کروا دینا۔ یہ بے بسی ہے۔ تو وہ جو بھائی ہے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے، ماں ہے، والد فوت ہو گیا، تتے توے پہ کھڑے ہیں کہ بیچو مکان اور ہمیں ہمارا حصہ دو، ماں چاہے فٹ پاتھ پر بٹھا دو، اور بغیر تو اتنی دیر تو صبر کرو جتنی دیر تک یہ بوڑھی بیٹھی ہوئی، وہ شوہر کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اتنی اس کو تو دو، وہ مر گیا یہ بھی مر جائے گی بیچاری، شوہر کے بعد کتنا جیے گی؟ بار بار اصرار ہو، وہ جی فلاں بھائی کہتا جی بس نکالو بچہ، اب کسی دوسرے بھائی کے پاس بھی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ خرید لے اور ماں کو ساتھ رکھے۔ اس گھر کے ساتھ یادیں تمہاری ماں کی ہے، اس نے تمہیں اس گھر میں پالا ہوا ہے، تم اسے اب بھی چلتے ہوئے نظر آتے ہو سین میں، اس کو اٹھا، یہ ہے مال، یہ مال ہے جن کے لیے ہم چور چکاری کرتے ہیں، جنہ پیچھے پاپ کماویں کتھے نہیں تیرے کر دے، پیر پسار پیوں بچ ویڑے کڈو کڈو کر دے، جنازہ اٹھاؤ یار فلاں بھی یار، او یار چھڈو، قبر پہ دعا کر لے گا، گھر سے نکالو اسے، کڈو کڈو کرتے۔ یہ تو ہماری حیثیت، کنا نکذب بیوم الدین، یہ تکذیب ہے اصل میں۔ اس لیے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے وہ بندہ دیکھا جسے بدلے والے دن پر ایمان نہیں ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ سورہ الماؤن ہے، یہ ہے وہ جو یدعون، جو دھکے دیتے ہیں یتیم کو، اور بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے۔ کہا کہ اسے پکڑو، اسے عذاب کی طرف لے جاؤ، اور اسے 70 گز
زنجیر میں لپیٹو، 70 ذراعا فاسلکوا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیا کرتا تھا۔ اصل میں جو بندہ کسی مسکین کو کھلاتا ہے وہ دوسروں کو عمل سے ترغیب دے رہا ہوتا ہے، وہ صرف اس کا عمل نہیں ہوتا، وہ اس پہ ختم نہیں ہو، اس کو دیکھ کے دوسروں کو بھی یہ احساس ہوتا ہے، ترغیب ملتی ہے، انسپائر ہوتے ہیں وہ کہ بھئی ہمیں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے لیے مدد کی اپیل کی، مہاجروں کے لوگ جو مومن ہو رہے تھے پھر اپنے اپنے گاؤں سے نکالے جا رہے تھے تو مدینے آ رہے تھے وہ، تو آپ نے کہا کہ ان کی مدد کے لیے کچھ کرو، تو مدینے والے بھی بیچارے روز ہی دیتے تھے، کتنا دیں گے، فیکٹریاں تو نہیں تھیں ان کی، فصلیں کتنی ہوتی ہیں، سال بعد فصل ہوتی ہے، تو وہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، یہاں تک کہ خود فاقہ کر کے ان کو کھلا دیتے تھے۔ تو کوئی کھجور لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بتا رہا تھا کہ آپ مطمئن نہیں ہیں اسے، کہ اچانک ایک آدمی ٹوکرا بھر کے کسی چیز کا لایا، اس کو دیکھ کر، یا بوری لے کر آیا، اس کو دیکھ کر دوسروں کو ترغیب ملی۔ دوسروں کو ترغیب کیسے ملی؟ کہ جو اس سے زیادہ پیسے والے تھے انہیں احساس ہوا کہ یار یہ غریب ہے، ہم سے تو اتنا دے رہا ہے، تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ وہ بھی اٹھے جا کر لے کے، یہ جو دیکھتے ہیں آپ تماشے وغیرہ میں شادی بیاہ پہ جو لوگ ویلیں دیتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ ویل دینے والے مصنوعی ویل دیتے ہیں، پہلے سے طے ہوتا ہے، اور وہ دبئی والے کی یا لندن والے کی ویل ہے، فلاں فلاں کی ویل، اب وہ ان کو شرم آتی ہے، یار پاکستان میں وہ کتنی ویلیں دے رہے ہیں، ہم دبئی سے ہیں تو کم از کم دبئی کا کوئی اظہار تو ہونا چاہیے۔ یہ نفسیاتی کھیل ہے سارا، اور بعد میں وہ لوگ پیسے ان کو دے دیں، یعنی ایک بندہ 1000 یا 10,000 کی ویلیں کرواتا ہے تو وہ 10,000 نہیں ان کے پاس رہتا، وہ کہتا ہے اس میں سے تم نے 500 رکھنا، باقی 9,500 مجھے واپس کرنا ہے، میں تو وہ مرغے پھنسا رہا ہوں۔ پیسے والے بندوں کا نام لے کے ویلیں کرواتا ہے وہ، باقی وہ خود لے لیتا واپس۔ تو اس بندے کے دینے کے ساتھ ہی جو ہے وہ مجمع میں حال چال ہوئی، لوگ اٹھے اور جا کے گھروں سے ڈھیر سارا لے کے آئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے دہکنے لگا، خوش ہوئے کہ بھائی چلو ان کا بھلا ہو گیا غریبوں کا۔ لیکن آپ نے اس بوریے والے یا اس ٹوکرے والے کے بارے میں فرمایا کہ جتنا بھی اب اس کے بعد جو لے کر آئے نا، ان سب کو ان کا اجر ملا ہے، لیکن ان سب جتنا اس اکیلے کو مل گیا جس کو دیکھ کے لوگ انسپائر ہوئے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان کا کوئی حامی نہیں ہے۔ یہ جن غریبوں کو آپ کھلاتے ہیں نا، یہ قیامت کے دن آپ کے حامی ہوں گے، یہ اللہ کے یہاں کہیں گے اللہ پاک یہ ہمارے پیٹ کی آگ بجھاتا تھا، یہ بڑی مشکل میں ہماری مدد کو پہنچا تھا، اللہ تو اس بندے کو اس پر رحم فرما دے، اس کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ ہوگا حمیم، گرم جوش ساتھی۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اگر کسی کو کھلایا ہوتا تو آج وہ اس کی شفاعت کے لیے کھڑا ہوتا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور کھانے کو کچھ نہیں ہے جو تم یہاں کھلاؤ گے وہ وہاں تمہیں ملے گا، نہیں کھلاؤ گے تو اللہ کہتا ہے پھر کیا ملے گا؟ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، وہ جہنمیوں کے زخموں کا، غسل سے غسلین بنا ہے، غسل سے دینے کے بعد جو پانی، وہ جو پیپ اور وہ جو گند صاف ہوتا ہے زخم سے، کتنی وہ کراہت والی پٹی ہوتی ہے جو ہمارے ہی خون سے بے شک بھری ہوئی ہو، جہنمیوں کے زخموں کی دھون غسلین، کہا تو یہی ہے، بھیجا تو نے ہے کوئی نہیں، کسی کو کھلایا ہوتا تو یہاں پاتا۔ وہ حدیث قدسی ہے نا، بندے کو اللہ پاک کہے گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں نے تو پہلے انعام اس سے تسلیم کرے گا کہ میں نے یہ نعمتیں تیرے اوپر کی تھی نا، وہ کہے گا اللہ تو نے کی تھی، پھر تو نے کیا کیا؟ میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں دیا، اللہ پاک تو کھلاتا ہے، تجھے پتا تھا فلاں بندہ جو ہے اس کے کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر تو اس کو دیتا تو آج وہ کھانا تو میرے یہاں پاتا۔
میں بیمار تھا تو پوچھنے نہیں آیا. اللہ تو صحت دیتا ہے, شفا دینے والا, تو کیسے بیمار ہو سکتا؟ تجھے معلوم تھا نا فلاں بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا. تو خرچہ کر کے عمرہ کرنے چلا گیا ہے, تو تیرے محلے میں کوئی بھوکا سویا ہوا تھا, میرے کاغذوں میں تو مومن ہی نہیں تھا, تو وہاں منہ اٹھا کے آ گیا بھی حاجی کہلانے کے لیے. اب یہ بھی فیشن ہو گیا. میں وہاں ہوں, تیرے پڑوس میں گیا ہوا ہوں, اور تو مجھے کہاں ڈھونڈنے آیا ہے؟ میں تو وہاں تھا. لیس بمؤمن, وہ شخص مومن نہیں ہے. الذی یشبع, جو پیٹ بھر کے کھا لے, وجارہ جائع, اور جس کا پڑوسی بھوکا ہے. اب جائے جا کے حج کرے یا اپنا وہ عمرے کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.